اگر کوئی انسان زندگی سے سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے زندگی کے ہر پہلو میں، ہر لمحے میں، زندگی کے اس نشیب و فراز میں، شب و روز میں رونما ہونے والے واقعات میں، ہر سانحے میں ایک سبق ہے، ایک عبرت ہے۔ لیکن اس سبق کو حاصل کرنے کے لیے، عبرت کو پکڑنے کے لیے، ان کی روشنی میں اپنی آئندہ زندگی کا لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے ان واقعات پر، ان سانحات پر غور کرنا پڑتا ہے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ ایک شخص اپنے اونٹوں کو لیے ایک بستی سے گزر رہا تھا۔ ایک گلی میں ایک عورت روٹیوں کے بچے ہوئے ٹکڑوں کو سکھانے کے لیے چارپائی پر پھیلائے پاس بیٹھی تھی۔ وہ شخص اپنے اونٹوں کو ساتھ لیے اس گلی میں داخل ہوا۔ جب اس کے اونٹ روٹیوں کے ٹکڑوں کے پاس سے گزر رہے تھے تو ایک اونٹ نے چلتے ہوئے روٹیوں کے ٹکڑوں پر منہ مارا اور کچھ ٹکڑے اٹھا لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ اونٹ ان ٹکڑوں کو چبا کر نکلتا، اس کا مالک آگے بڑھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا اتنی زور سے اونٹ کے منہ پر مارا کہ اونٹ درد سے بلبلا اٹھا۔ عورت نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اس شخص سے کہا، بھائی، اس بیچارے نے روٹیوں کے کچھ ٹکڑے ہی تو اٹھائے تھے، لیکن تم نے اسے کس بے دردی سے مارا؟ اس شخص نے عورت سے کہا، اگر میں آج اس کو اس کی حرکت پر نہ مارتا تو یہ جگہ جگہ منہ مارنے کی عادت اپنا لیتا، اور اس سے پہلے کہ یہ ڈنڈا اس کی اس حرکت پر کوئی دوسرا مارتا اور مجھے تکلیف ہوتی، میں نے خود مار دیا تاکہ میں اس تکلیف سے بچ جاؤں۔ اور یہ اونٹ نہیں جانتا کہ اسے ہر جگہ تم جیسے ہی لوگ نہیں ملیں گے، اور آج کے بعد اس کو یہ بھی یاد رہے گا کہ اس کی چراگاہ کون سی ہے، اس نے کہاں پہ چرنا ہے۔ دوستو، یہ سبق تربیت کے اس پہلو پر ہے جہاں پر سختی کو نرمی میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک کسان نے لوہار کو کلہاڑی دی کہ اس کی دار کو خوب تیز کر دو۔ لوہار نے کہا، ابھی میں دوسرے کاموں میں مصروف ہوں، کل لے جانا۔ دوسرے کاموں سے فارغ ہو کر لوہار نے کلہاڑی کی دھار بنائی۔ باہر دیکھا تو رات ہونے والی تھی۔ اس نے کلہاڑی کو لکڑی کے ٹکڑے پر رکھا، دکان بند کی اور گھر کی راہ لی۔ رات کے وقت ایک بھوکا سانپ کھانے کی تلاش میں پھرتا ہوا ایک سوراخ سے لوہار کی دکان میں گھس گیا۔ وہ کھانے کی تلاش میں دکان کے اندر ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ جب وہ کلہاڑی کے پاس سے گزرا تو اس کا جسم کلہاڑی کے ساتھ رگڑ کھا گیا، جس سے اسے بہت تکلیف ہوئی۔ وہ فوراً پلٹا اور کلہاڑی پر وار کر دیا۔ تیز دار کلہاڑی نے اس کا منہ زخمی کر دیا۔ اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ سانپ غصے میں اور بپھرا اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ کلہاڑی کے گرد اپنی کنڈلی لگا کر کسنے لگا اور کستا ہی چلا گیا۔ اگلی صبح لوہار نے جب دکان کھولی تو اس نے دیکھا کلہاڑی سانپ کی کنڈلی میں تھی اور سانپ کٹا پڑا تھا۔ دوستو، ہماری زندگی میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے رویے ہمیں بہت تکلیف دیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس تکلیف کے جواب میں واپس پلٹیں گے تو یقین مانیے آپ اپنی صلاحیتوں کو کھو دیں گے۔ وہ 10 منٹ کے دورانیے کی شارٹ فلم تھی۔ فلمی حلقوں میں دھوم مچ گئی تھی کہ یہ شارٹ فلم بیسٹ شارٹ فلم آف دی سینچری ہوگی۔ لوگ بے چینی کے ساتھ فلم کے ریلیز ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا۔ فلم سنیما گھروں کی زینت بن گئی۔ کیا بڑا، کیا چھوٹا، کیا مرد اور کیا عورتیں، سب ہی فلم دیکھنے کے لیے سنیما گھروں کی طرف دوڑ پڑے۔ فلم شروع ہوئی۔ فلم کا پہلا منظر ایک چھت کو دکھا رہا تھا۔ یہ منظر بغیر کسی میوزک، بغیر کسی مکالمے اور بغیر کسی تبدیلی کے مسلسل 6 منٹ تک دکھایا جاتا رہا۔ لوگ بیزار ہونے لگے۔ کچھ سیٹوں پر بیٹھے بے چینی سے پہلو بدل رہے تھے تو کچھ منہ میں بڑبڑا رہے تھے۔
کچھ لوگ اٹھ کر سینما سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہو رہے تھے اور کچھ لوگوں نے باقاعدہ ہوٹنگ شروع کر دی تھی۔ اچانک منظر تبدیل ہونا شروع ہوا۔ کیمرے کی آنکھ کا رخ چھت سے فرش کی طرف ہوا۔ فرش پر بستر لگا تھا اور ایک بچہ مسلسل چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بچہ معذور تھا۔ ایک حادثے میں اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ اسکرین پر ایک سلائیڈ نمودار ہوئی جس پر لکھا تھا، یہ بچہ پچھلے کئی سالوں سے مسلسل اس چھت کو دیکھ رہا ہے اور جب تک اس کی زندگی ہے بے حس و حرکت یہ اس چھت کو دیکھتا رہے گا۔ اور آپ تھے کہ 6 منٹ بھی اس منظر کو برداشت نہ کر سکے۔ اس لیے آپ کو زندگی کا جو بھی لمحہ میسر ہے اس سے محفوظ ہوں اور شکر گزار رہیں اللہ کے، جس حالت اور حالات میں بھی ہوں۔